Give me 5 minutes and I'll give you the truth. السلام علیکم خواتین و حضرات. امریکی صدر براک حسین اوباما نے اپنی پہلی پریزیڈنشل ڈیبیٹ میں کہا کہ وہ اپنے مسائل کا حل تعلیم کے ذریعے ڈھونڈیں گے. وہ اس ملک میں 1,00,000 میتھ کے ٹیچر ہائر کرنا چاہتے ہیں. آج بھی اس ملک میں جو اتنا تعلیم یافتہ ہے، یہاں پہ لوگ اپنے مسائل کا حل تعلیم کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں. آج یہاں پر 1/4 آف دا ٹوٹل پاپولیشن has completed 16 years of formal schooling in this country. جو اس قرائرز پہ آج تک کسی ملک نے تعلیم میں یہ مقام حاصل نہیں کیا ہے. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ مسلمان کہتے ہیں کہ تعلیم ان کی میراث ہے. قرآن حکیم میں 750 آیات ایسی ہیں جو سائنس اور تحقیق کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا تعلیم کا سلسلہ کہاں ٹوٹا اور اب اس کو دوبارہ کیسے شروع کیا جائے. ظہور اسلام کے صرف 100 سال کے بعد مسلمانوں نے بڑے جوش و جذبے سے علمی اور تحقیقی کام شروع کیا. 7ویں سن عیسوی سے لے کر 12ویں سن عیسوی تک مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں کام کیا. ہم نے بہترین ایسٹرونامرز، اکانومسٹ، فزیشینس، بایولوجسٹ، کیمسٹ، پولیٹیکل سائنٹسٹ سب پیدا کیے. لیکن اس کے بعد جب 12ویں صدی میں امام غزالی کی کتاب تحافۃ الفلاسفہ سامنے آئی، جس میں اس بات پر بحث کی گئی تھی کہ اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اس کے بعد یہ بحث چل پڑی اور مسلمانوں کی تحقیق کا کام کمزور پڑتا چلا گیا. اس کے بعد مسلمانوں نے ریچولز پہ زیادہ زور دیا، نماز روزے پہ، اور تحقیقی کام جو ہے وہ چھوڑ دیا. میں یہاں سے اب ذرا فاسٹ فارورڈ کر کے آگے چلوں گا. خواتین و حضرات، ہم جب تک اس بات کا جائزہ نہیں لیں گے کہ یورپ کے عروج اور مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں، ہم حقیقت کو نہیں پا سکیں گے. یورپ کے لوگوں نے اپنے علوم کو عوام الناس کے لیے عام کیا اور تعلیم عام کی. مسلمانوں نے اپنے علوم جو تھے ان کو خواص تک رکھا، بادشاہوں اور نوابین تک رکھا اور تعلیم کو عام نہیں کیا. مثلاً ہمارے حکیم نسخے لے کے مر گئے. ہمارے حکیم بادشاہوں اور نوابین کے لیے مردانہ قوت کے کشتے تیار کرتے رہے، اس وقت جس وقت بچے جو تھے وہ ہیضے سے ہلاک ہو رہے تھے اور خواتین زچگی کے دوران مر جایا کرتی تھیں. ہمارے علماء بجائے علم پھیلانے کے بغیر نقطے کی تفسیر پیش کرتے رہے. ہمارے بنانے والے بجائے یونیورسٹی بنانے کے تاج محل بناتے رہے. ذرا سوچئے کہ جن کو کیمسٹری آتی تھی ہمارے لوگوں کو، وہ سونا بنانے کے خط میں انوالو ہو گئے. اس طرح سے کیا ہوا کہ ہمارا گراف بہت تیزی سے نیچے آیا. 1443 میں جو تیمور لنگ کا زمانہ ہے، اس وقت جرمنی میں گٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس جو ہے وہ ایجاد کر دیا. اس زمانے میں ہندوستان میں سید جون پولی صاحب امام مہدی ہونے کا جعلی دعویٰ فرما رہے تھے، اور ہمارے علماء نے کہا کہ جو اس پریس پہ قرآن حکیم جو ہے پرنٹ کرے گا وہ حرام کام کرے گا. اکبر کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی بن چکی تھی. جہانگیر کے زمانے میں لندن سے ویکلی نیوز پیپر کا اجرا ہو چکا تھا. سر سید کے زمانے میں کمیونسٹ مینیفیسٹو شائع ہو گیا تھا، جو بعد میں روس اور چین جیسی ریاستوں کی بنیاد پڑا. عبدالعزیز محدث دہلوی کے دور میں جارج اسٹیفن نے ریلوے کا انجن بنا ڈالا، جس کو ہندوستان میں دیکھ کے مسلمان دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کوئی بلا آ گئی ہے. حیدر علی کے زمانے میں 1761 میں یورپ نے ٹیکسٹائل مشینری بنا لی. حال ہی مسدس لکھ رہے تھے تو اسکاٹ لینڈ میں بائسیکل ایجاد ہو چکی تھی. تو اتنا بڑا فرق جو ہے وہ پڑ چکا تھا. وہ تو خدا بھلا کرے سر سید احمد خان کا، جنہوں نے 19ویں صدی میں آ کے مسلمانوں کو جگایا. ہم کچھ دیر کو جاگے اور پھر پاکستان بنانے کے بعد پھر سو گئے. خواتین و حضرات، پاکستان کو ہم منزل سمجھ بیٹھے. پاکستان تو ماڈل بننا تھا تاکہ دوسری اسلامی ممالک اس کو فالو کریں. ہم اس کو منزل سمجھ بیٹھے. آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی قوم اپنے مقصد کا شعور کھو دیتی ہے تو اس کے ایک عام آدمی کا بھی کردار کچھ نہیں رہ پاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے بد کردار قیادت ہے
اور بے کردار لوگ ہیں۔ آج دنیا میں نہ کوئی دنیاوی چیز ہمارا ٹارگٹ ہے اور نہ آخرت ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہم ایسے ہی وقت گزار رہے ہیں۔ اب دوبارہ ہماری قوم کے اندر وہ شعور کیسے پیدا ہو، اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کے پیش نظر ضرور لانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنی جی ڈی پی بڑھائیں اور اس کا کم از کم 5% تعلیم اور تحقیق پہ خرچ کریں۔ نمبر 2، میڈیا اور مساجد کو تعلیم اور تحقیق کے لیے استعمال کیا جائے۔ نمبر 3، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جو یہاں پڑھاتے ہیں یا کوئی ٹیکنیشینز ہیں، وہ جب بھی پاکستان جائیں تو کم از کم 60 گھنٹے اس فیلڈ کے اندر پاکستان میں ضرور لگائیں۔ جو این جی اوز پاکستان میں ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے، اور خاص کر کے امریکن این جی اوز جو کام کر رہی ہیں، جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ خواتین و حضرات، میں سلوہ فوڈ بنانے والوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا پروگرام اسپانسر کیا، اور اے آر وائی ٹیلی ویژن کا کہ انہوں نے ہمیں بہت پرائم ٹائم دیا اور کہا کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ ضرور سامنے رکھیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔